کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ایک ایسا مقام موجود ہے جسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے؟ اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ لیکن بیت المعمور کی روحانی حقیقت اور اس کے اسرار کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور صوفی روایات کی روشنی میں اس مقدس مقام کے رازوں کو جانیں گے۔ بیت المعمور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ایک ایسا مقدس مقام ہے جو 7ویں آسمان پر موجود ہے اور اسے فرشتوں کے لیے عبادت کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مقام نہ صرف فرشتوں کی عبادت کا مرکز ہے بلکہ اللہ کی وحدانیت کی عظیم الشان علامت بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بیت المعمور کی اہمیت، اس کا خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ صوفیاء کی روحانی تشریحات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے آباد گھر کی۔ علماء اور مفسرین کے مطابق یہاں بیت المعمور کا ذکر کیا گیا ہے جو 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کے گرد ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ یہ ایک ایسی عبادت گاہ ہے جو قیامت تک آباد رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں بیت المعمور کا مشاہدہ کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المعمور کی نشاندہی کی اور فرمایا یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ نہیں لوٹتے۔ حضرت ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ بیت المعمور زمین کے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر واقع ہے اور اس کا تقدس زمین کے کعبہ جیسا ہی ہے۔ یہ اللہ کے فرشتوں کے لیے ایک ایسی عبادت گاہ ہے جو ہمیشہ آباد رہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر بیت المعمور کے الہامی نقشے کے تحت کی گئی۔ صوفیاء کرام کے نزدیک خانہ کعبہ اور بیت المعمور کے درمیان ایک روحانی تعلق ہے جو زمین اور آسمان کی عبادت کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح زمین کے کعبہ کے گرد طواف انسانوں کی روحانی تطہیر کا ذریعہ ہے، اسی طرح بیت المعمور کے گرد فرشتوں کا طواف اللہ کی تخلیق کی پاکیزگی کا مظہر ہے۔ یہ تعلق ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کی عبادت زمین اور آسمان میں یکساں طور پر جاری ہے۔ صوفیاء کرام کے مطابق بیت المعمور صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی روحانی حقیقت ہے جو انسان کے دل کے بیت المعمور سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا دل بھی اللہ کی عبادت کا مرکز ہو سکتا ہے اگر اسے بیت المعمور کی طرز پر پاک اور خالص بنا دیا جائے۔ صوفیاء کرام کے مطابق جب کوئی اللہ کی عبادت میں مکمل خلوص پیدا کرتا ہے تو اس کا دل بیت المعمور کی عکاسی کرنے لگتا ہے۔ یہ روحانی حالت انسان کو فرشتوں کی عبادات کے قریب لے آتی ہے۔ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں بیت المعمور میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے وقف کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر فرشتے جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے بیت المعمور میں دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم گناہگار انسان اللہ کی عبادت میں کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں عبادات میں خلوص اور پابندی کی ترغیب دیتا ہے۔ بیت المعمور ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی تخلیقات کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہمیں اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور اللہ سے قربت کی دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت کا شعور عطا فرما اور ہمارے دلوں کو بیت المعمور کی طرح پاکیزہ بنا دے۔ آمین۔